رات کی تاریکی میں بغداد کی گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چاندنی رات تھی مگر فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ عمرو یار اپنے کمرے میں اپنی زنبیل کے ساتھ بیٹھا کچھ پرانے نسخے اور کتابیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک پرانا کاغذ زنبیل سے نکلا جس پر سنہری الفاظ میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ طلسم خاکی کے اندر وہ انگوٹھی قید ہے جو جس کے ہاتھ آئے دنیا اس کے قدموں میں ہو۔ عمرو چونک گیا۔ اس نے سوچا اگر یہ انگوٹھی واقعی موجود ہے تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے، مگر یہ طلسم خاکی ہے کہاں؟ عمرو نے سب سے پہلے جنات کی وادی کا رخ کیا۔ اس نے زنبیل سے اڑن قالین نکالا اور آسمان کی طرف روانہ ہوا۔ جنات کی وادی ایک پہاڑی علاقے میں چھپی ہوئی تھی۔ وہاں کا بادشاہ شاہ شمس ایک قدیم جن تھا جو صدیوں سے وہاں حکومت کر رہا تھا۔ شاہ شمس نے عمرو کو بتایا کہ طلسم خاکی ایک ایسی جگہ ہے جہاں جن، انسان اور پریوں کا گزر بند ہے۔ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اسے 3 چابیاں جمع کرنا ہوں گی۔ ایک چابی جنات کی جو جنات کو قابو میں کرے گی، اور دوسری پریوں کی جس سے پریوں کی مدد حاصل ہوگی، اور تیسری زیر زمین قبیلے کی۔ اگلی منزل تھی عمرو کی پریوں کا جادوئی جزیرہ۔ یہ ایک خوشنما جگہ تھی مگر وہاں پہنچنا آسان نہ تھا۔ جزیرے کی نگہبان پری زرناب نے عمرو کو روک لیا۔ ہم کسی انسان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتے، خاص طور پر اسے جو طلسماتی انگوٹھی تلاش کر رہا ہو، پری زرناب نے سخت لہجے میں کہا۔ عمرو نے عقل مندی سے کام لیا اور زنبیل سے ایک ایسا تحفہ نکالا جس میں محبت کا پیغام تھا۔ وہ ایک پھول تھا جو صرف سچے دل سے ہی دیا جاتا ہے۔ زرناب پری بہت متاثر ہوئی اور عمرو کو پریوں کی چابی عطا کر دی، لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کیا۔ تیسری چابی زیر زمین قبیلے سے لینا تھی، جو کہ سب سے خطرناک کام تھا کیونکہ وہاں نہ روشنی تھی اور نہ ہی رحم۔ عمرو نے تیسرے مشن کے لیے زمین میں بنے ایک غار کا رخ کیا جو ہزاروں سال پرانا تھا۔ وہاں پر ایک قبیلہ بستا تھا، ایک ایسا قبیلہ جو انسانوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ عمرو نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا فانوس نکالا جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرتا تھا۔ اس نے قبیلے کے سردار کے سامنے اپنے دل کی سچائی رکھی۔ بہت سارے امتحانات اور ذہنی آزمائشوں کے بعد عمرو نے وہ چابی حاصل کر لی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اگر تو انگوٹھی کو طاقت کے لیے چاہے گا تو یہ تجھے تباہ کر دے گی۔ اب تینوں چابیاں حاصل ہو چکی تھیں۔ عمرو نے بغداد کے قریب ایک پرانے کھنڈر کا رخ کیا جہاں ایک پتھر کے نیچے طلسم خاکی کا دروازہ تھا۔ جیسے ہی عمرو نے تینوں چابیاں گھمائیں، دروازہ کھل گیا اور ایک روشنی کی کرن اندر سے باہر نکلی۔ اندر ایک سنہری ستون پر انگوٹھی رکھی تھی۔ جو ہی عمرو عیار نے طلسم خاکی کے اندر قدم رکھا، دیواروں پر جلتے ہوئے نیلے شعلے روشن ہو گئے۔ انگوٹھی ایک ستون پر جگمگا رہی تھی، لیکن عمرو نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، ایک دم زمین کانپی اور ہوا میں سیاہی پھیل گئی۔ ایک بھاری قہقہا فضا میں گونجا۔ آخر کار تم یہاں تک پہنچ ہی گئے عمرو عیار۔ یہ آواز تھی زہوم جادوگر کی، سیاہ جادوگر جس کا لباس کالا، آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ اور ہاتھوں میں سیاہ شعاعیں تھیں۔ یہ انگوٹھی میری ہے، زہوم چیخا اور اپنی لاٹھی گھما کر ایک زہریلا طوفان پیدا کیا۔ عمرو نے فوراً زنبیل کھولی اور اس نے زنبیل سے ڈھالے نور نکالی، ایک چمکدار شفاف ڈھال جو جادوئی شعاؤں کو پلٹا دیتی تھی۔ زہوم کا طوفان واپس اسی پر پلٹا، لیکن وہ آسانی سے بچ نکلا۔
اب جنگ شروع ہو چکی تھی۔ زہوم نے اپنے جنات کو بلایا۔ سیاہ دھوئیں سے بنے 3 قوی ہیکل جن نمودار ہوئے۔ عمرو پیچھے نہ ہٹا، اس نے بھی زنبیل سے قیود الجن نکالا، وہ زنجیریں جو صرف جنات کو قید کرنے کے لیے بنی تھیں۔ وہ زنجیریں خود بخود جنات کی طرف لپکیں اور ان کے جسم پر لپٹ گئیں۔ سبھی جنات قید ہو گئے، چیخنے لگے، چلانے لگے درد کے مارے، لیکن آہستہ آہستہ دھوئیں میں تحلیل ہو گئے۔ زہوم اب بھبر گیا تھا۔ اس نے اپنے سحر سے زمین کو توڑنا شروع کیا۔ ستون لرزنے لگے، انگوٹھی ہلنے لگی۔ عمرو نے زنبیل سے گرد غفلت نکالا، ایک ایسی خاک جو دشمن کی نظر، سننے اور سوچنے کی طاقت چھین لیتی ہے۔ اس نے ہوا میں خاک اچھالی۔ زہوم چند لمحوں کے لیے اندھا ہو گیا، اس کا توازن بگڑا اور وہ نیچے گر گیا۔ عمرو نے اسی لمحے آخری چال کھیلی۔ زہوم نے آخری بار حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر عمرو نے زنبیل سے ایک چھوٹا سا طلسماتی قفس نکالا جو خود بخود فضا میں گیا اور زہوم کو قید کر کے غائب ہو گیا۔ انگوٹھی نے چمکنا شروع کر دیا اور خود بخود عمرو عیار کے ہاتھ میں آ گئی۔ عمرو نے گہری سانس لی، زنبیل کو بند کیا اور انگوٹھی کو دوبارہ زنبیل میں محفوظ کر دیا۔ طاقت وہی سنبھال سکتا ہے جس کا دل پاک ہو، اور زنبیل نے آج پھر مجھے بچا لیا۔ عمرو نے انگوٹھی کو اپنی طاقت کے لیے استعمال نہ کیا، بلکہ اسے ایک راز کے طور پر دوبارہ زنبیل میں چھپا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل طاقت کسی شے میں نہیں، بلکہ سچائی، قربانی اور نیکی میں ہے۔